الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے عبادات ہیں، ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کو اہل ایمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقررہ کے ساتھ فرض کیا ہے، وقت کے ساتھ، اور فجر کا وقت متعین ہے، ظہر کا وقت متعین ہے، عصر کا وقت متعین ہے، مغرب کا وقت متعین ہے، عشاء کا وقت متعین ہے، یعنی وقت مقررہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز رہ گئی، یا سو گئے تھے اس کی وجہ سے نماز رہ گئی، یا بھول گئے تھے اس کی وجہ سے نماز رہ گئی، یا سفر کے اندر تھے اس کی وجہ سے نماز رہ گئی، یا کسی کاروبار کے اندر مصروف ہو گئے تھے اس کی وجہ سے نماز رہ گئی۔ نماز رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی، تو اب اس قضا نماز کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ ہمارے عوام الناس کے اندر آج جو مشہور ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی تو بعد میں وہ توبہ و استغفار کر لے تو ان کی نمازیں اس کی ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو اور نماز کے وقت بیدار نہ ہو سکا، نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد وہ بیدار ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے نماز پڑھے۔ یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے باوجود عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہے۔ پتہ نہیں یہ باتیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی علماء نے اس کو بیان کیا ہو کہ اگر کسی کی نماز رہ گئی، چاہے وہ کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو، چاہے وہ سستی کاہلی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہو، یا کسی عذر شرعی کی بنیاد پہ ہو، چاہے کسی بھی بنیاد پہ اگر نماز رہ گئی، قضا ہو گیا، اور یہ کہنا کہ ہم توبہ و استغفار کر لیں گے اور وہ نماز ہماری ذمے سے ساقط ہو جائے گی، میرے دوستو ایسی غلطی آپ نہ کریں۔ چاہے آپ بیت اللہ کے در و دیوار سے چمٹ کر کے توبہ و استغفار کیوں نہیں کریں، آپ کی جو نماز رہ گئی ہے وہ نماز آپ کی ذمے سے معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کو ادا نہ کریں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے اور وہ نماز وہ چاہ رہا ہو کہ توبہ و استغفار کی وجہ سے وہ نماز ادا ہو جائے، تو لا کفارت کا لفظ وہاں پہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ توبہ و استغفار اس کی نماز کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، نماز اگر رہ گئی ہے تو اس نماز کو ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہی ہے۔ توبہ و استغفار سے آپ کی ذمے سے وہ نماز ساقط نہیں ہو سکتی، وہ نماز معاف نہیں ہو سکتا، چاہے معافی آپ بیت اللہ کے در و دیوار سے چمٹ کر کے کیوں نہیں مانگیں۔ اور نماز آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
لیکن ہم یہاں نماز چاہے وہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیے ہوں، چاہے وہ سستی و کاہلی کی بنیاد پہ، چاہے عذر شرعی کی بنیاد پہ، چاہے وہ ہم سو گئے تھے، بیدار نہ ہو سکے وقت کے اوپر، تو حدیث موجود ہے جب آپ کو یاد آ جائے، جب آپ بیدار ہو جائیں تو آپ فوری مصلی بچھائیے اور وہ نماز ادا کیجیے، چاہے قضا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے عوام الناس کے اندر یہ باتیں آج گشت کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہیت کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ نماز توبہ و استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا آخرت کے اندر 80 سال ہوگی، اور وہ بھی آخرت کی 80 سال، اور آخرت کے ایک دن دنیا کے 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، پہلی بات تو ہم نماز قضا کریں ہی نہیں، اور اگر کسی بنیاد پہ قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ذمے سے وہ نماز ساقط ہو جائے۔ وہ ادا کیے بغیر، نماز پڑھے بغیر آپ کی ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ تو یہ مشہور کر رہے ہیں، اور فیس بک کے اوپر اور میڈیا کے اوپر یہ باتیں گشت کر رہی ہے کہ توبہ و استغفار کی وجہ سے نماز ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ایسا کبھی بھی آپ غلطی نہ کریں۔ ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑے گی، وہ قضا نماز، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز لوٹائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ کتنی نمازیں؟ 4 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی، قضا ہو گئی، وقت نکل گیا اس کا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی، اور جب رات کا آدھا حصہ گزر گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیے، اور اس کے بعد اقامت کہے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت ہوئی، عصر کی نماز ادا کیے، پھر اقامت ہوئی، اور مغرب کی نماز ادا کیے، اور اس کے بعد پھر اقامت ہوئی اور عشاء کی نماز ادا کیے۔ عشاء کی نماز قضا تو نہیں ہوئی، لیکن یہاں عشاء کو ملا کر کے کہہ دیا گیا کہ 4 نمازیں قضا ہوئی۔ اصلاً قضا تو 3 نمازیں ہوئی، عشاء کے وقت تو صبح صادق تک ہے، تو اسی حدیث کے اندر اس کو بھی ملا دیا گیا ہے، ورنہ 3 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی۔ اس حدیث کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ 4 نمازیں، عشاء کو بھی اسی میں ملا دیتے ہیں۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹائی ہے، قضا نماز پڑھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس موقع کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ کو یہ حکم دیتے کہ تم لوگ توبہ و استغفار کر لو، ظہر کی نماز بھی معاف ہو جائے گی، عصر اور مغرب عشاء کی نماز بھی معاف ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ عمل سے یہ ثابت کیا کہ قضا نماز کو ہر حال میں لوٹانا ہی لوٹانا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم لوگ اس غلطی کے اندر نہ رہیں کہ توبہ استغفار کر لیں گے اور جتنی نمازیں چھوٹی ہے وہ تمام نماز اللہ معاف کر دیں گے، ہرگز نہیں۔ قانون یہ ہے کہ ایک نماز کی سزا آخرت کے اندر 80 سال ہوگی، اور وہ بھی آخرت کی 80 سال، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس وجہ سے اہل ایمان کے اوپر قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اہل ایمان کے اوپر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وقت کا اہتمام کریں، اور جب بھی جس نماز کا وقت ہو جائے اسی وقت کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کسی عذر کی بنیاد پہ
یا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھی سو جاتے ہیں، نیند بیدار نہیں ہوتی ہے، نیند کھلتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ بیدار ہو جائیں، جب بھی آپ کو یاد آ جائے، اسی وقت آپ نماز کو پڑھ لیں، گھر کے اندر پڑھ لیں یا مساجد کے اندر پڑھ لیں، جہاں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات وہ بطور حدیث کے گشت کر رہی ہے عوام الناس کے اندر، اور وہ قضائے عمری کی وجہ سے وہ کہتے یہ ہیں کہ سال بھر جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہے، رمضان المبارک کے اندر جو آخری جمعہ آ جائے، اس جمعہ کے اندر ہم اگر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیے قضائے عمری کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے بقیہ پوری نماز معاف ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ حدیث ہے ہی نہیں، جن لوگوں نے بھی بیان کیا یہ حدیث یہ من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے بیان کر دیا اور کہاں سے یہ حدیث لوگوں نے گڑھ لی۔ میرے دوستو، چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور اس مہینے کے آخری جمعہ کے اندر جو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری نمازیں قضا ادا ہو گئی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایسی غلطی کے اندر نہ رہیں، بلکہ جو نمازیں قضا ہوئی ہے وہ ہر حال میں آپ ادا کریں، چھوڑے نہیں اس کو۔ اور یہ جو 2 غلطی کر رہے ہیں ہم اور آپ اور عوام الناس کہ توبہ کی وجہ سے معاف ہو جائے گا، ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ آخری رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر پڑھ لینے کی وجہ سے قضائے عمری بولتے ہیں، اپنے سے بول رہے ہیں، علماء کرام کہاں بول رہے ہیں؟ جہاں کہیں بھی یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے صاف لفظوں میں اسے موضوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اوپر جو نمازیں قضا ہوئی وہ لوٹاتے ہی نہیں۔ عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ نماز کو ہر حال میں لوٹانا ہی لوٹانا ہے۔ تو میرے دوستو، لوٹانے کا طریقہ یہ ہے، قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کی ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں، تو پہلے تو آپ اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا لیں کہ ظہر کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، عشاء کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے۔ آپ اسی طرح ہر نماز کے بعد قضا نماز پڑھتے چلے جائیں، مثلا میں ظہر کی سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح عصر کی، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی، اور اسی طرح وتر، اس طرح آپ ادا کرتے رہیں۔ اور آپ اس غلطی میں نہ رہیں کبھی بھی کہ توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قضا نماز ہمارے ابو ہوں یا ہمارے بھائی ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ دنیا سے گزر گئے اور اس کے ذمے بہت ساری نمازیں رہ گئی۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو گزرتے گزرتے اپنے بال بچوں کو، اپنے اولاد کو وصیت کر جاتے ہیں کہ بیٹا میرے اندازے کے مطابق اتنی نمازیں میری قضا ہو گئی ہے، اس کا تم کو کفارہ ادا کر دینا، فدیہ ادا کر دینا، وصیت کر جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی تو اگر اولاد صالح ہیں اور نیک ہیں، وہ خود اندازہ کریں کہ ہمارے ماں باپ کے یا ہمارے خیش و اقارب کی یا ہمارے دوست احباب کی کتنی نمازیں رہ گئی ہوگی، اور اس کے حساب سے ہر نماز کا ایک صدقۃ الفطر آپ ادا کریں، ایک نماز کا فدیہ ہوگا۔ اس طرح 5 نمازیں ہیں اور ایک وتر کو ملا لیجئے تو 6 نمازیں ہیں، تو ایک دن میں 6 صدقۃ الفطر وہ ادا کریں گے اس کی طرف سے، اور ادا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ احادیث کے اندر ہے، اور علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس طرح آپ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ہر نماز میں آپ ادا کرتے چلے جائیں، ظہر کی نماز پڑھیں اور ظہر کی نماز کے بعد سنت پڑھیں اور سنت کے بعد 4 رکعت فرض نماز قضا کے طور پہ پڑھ لیے،
اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھے اور عصر کی نماز کے بعد ہم 4 رکعت قضا نماز پڑھ لیے، مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کی سنت کے بعد اسی طرح 3 رکعت قضا نماز پڑھ لیے، عشاء کی نماز پوری پڑھ لیے اور اس کے بعد 4 رکعت قضا کی نیت سے عشاء کی نماز پڑھ لیے اور وتر کی نماز بھی 3 رکعت قضا پڑھ لیے۔ اس طرح آپ پڑھتے رہیں پوری زندگی، ایک خاکہ بنا کر کے ذہن کے اندر کہ ہماری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہوگی، اور اس طرح آپ ادا کرتے رہیں، اور اگر جب تک زندگی باقی ہے ادا ہوتی رہے گی، اور اگر کچھ رہ بھی گئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کوشش کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن ہم کوشش کریں ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں اور کہیں کہ توبہ و استغفار کی وجہ سے نماز معاف ہو جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یا رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے اندر نماز پڑھ لینے کی وجہ سے قضائے عمری، اور اس کو قضائے عمری بولتے ہیں کہ پورے ہماری ذمے سے قضا نماز معاف ہو جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں بھی وہ حدیث ہے ہی نہیں، بلکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو میرے دوستو، نماز کا اہتمام کریں اور قضا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر نماز کو وقت کے پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج وہ نماز ہے، اور نماز ہمارے آقائی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔